یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی خالہ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کا کہا ہے خالہ نے، تو کیا میں اس ٹیوشن کے خالہ سے پیسے لے سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے حلال ہوں گے، گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قریب رشتہ دار ہو تو آپ اس سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں، آپ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس سروس کے آپ پیسے لے رہے ہیں، بس آپ ایمانداری سے پڑھائیں، جیسا پڑھانے کا ایک اسٹینڈرڈ ہے نارملی وہ اسٹینڈرڈ آپ قائم رکھیں گے تو بالکل آپ اجرت کے مستحق ہیں، وہ چاہے آپ کی خالہ دیں یا اجنبی لوگ دیں، دونوں آپ کے لیے طیب اور حلال ہیں۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا ایک بہن نے کہ بعض اوقات خواتین کو ایسے چیک اپ کروانے ہوتے ہیں جس کو اندرونی چیک اپ آپ بہنیں سمجھ جائیں گی کہ وہ کرواتے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی میڈیسن وغیرہ اندر رکھی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز یہ ہے کہ کوئی داخل کی پھر باہر بھی آئی تو اس سے وضو ضرور بریک ہو جائے گا، تو تازہ دوسرا وضو کر لیں، لیکن غسل اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک کہ باقاعدہ ڈسچارجنگ نہ ہو جائے۔ اس قسم کے امور میں اگر کوئی بالفرض کسی وجہ سے کوئی مطلب شہوت طاری ہوئی اور پھر باقاعدہ غسل واجب ہوگا تب کہیں جا کر یعنی ڈسچارج ہوگا تو غسل واجب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کے چیک اپس میں وضو ٹوٹتا ہے، غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ ایک بالکل بتائیں گے آپ کو ایک یہ بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کسی کو اللہ کا ولی کہنا کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو جیسے پچھلے زمانے کے اعتبار سے بعض اولیاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ولایت کا اعلان کرتے تھے تو ان کو تو ولی کہنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے اعتبار سے چونکہ ولایت ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، ہم اپنی ذاتی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ بعض اوقات اللہ کے ولی کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے ولایت دے دی گئی ہے۔ ولایت آ جانے کے بعد یا کسی کو ولایت حاصل ہو جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عام لوگوں سے بالکل جدا گانا ہو جائے، وہ نارمل ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو سامنے شخص ہے کہ واقعی اللہ نے اس کو ولایت عطا کی ہے یا نہیں کی، لہٰذا جب ہمیں کنفرم نہیں ہے تو یقینی طور پہ کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، صاحب علم ہیں، اعلانیہ گناہ نہیں کرتے، باشرہ ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، تو آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی یقینی اعتبار سے کسی پر ولایت کا حکم لگانا، ولی ہونے کا حکم لگانا، یہ جب تک آپ اس امر پہ مطلع خود نہیں ہوں گے یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیبی امور ہیں اور غیبی امور پر یقینی خبر دینا یہ یا تو اللہ تعالیٰ دے گا یا اس کے وحی سے اس کے نبی بتا سکتے ہیں، باقی کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ ہاں حسن ظن قائم کرتے ہوئے۔ اچھا اب ایک ہے کہ میں کہوں بھائی یہ تو اللہ کا ولی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایسا ہے کہ میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، میرا حسن ظن کہہ رہا ہے، تو یہ اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اصل میں ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن سامنے عوام ہوتی ہے، جب ایک اپنے پیر کو اللہ کا ولی کہتا ہے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کو ولی کہا یقینی طور پہ میں بھی کہوں وہ بھی کہتا ہے، اور اس طریقے سے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ بغیر اطلاع کے کوئی غیبی حکم کسی کے اوپر لگانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے حسن ظن قائم کر کے اور ذہن میں یہی ہے کہ میں یقینی طور پہ تو نہیں جانتا ہوں، میرا حسن ظن کہتا ہے اس کے ظاہری اعمال ظاہری حلیے کو دیکھ کر کے یہ اللہ کا ولی ہوگا، دوست ہوگا، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا نماز میں یعنی کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، لڑکا چھو لے، یا لڑکا نماز پڑھ رہا ہے لڑکی اس کو چھو لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، آ کے چھو لیتا ہے تو کیا میری نماز ٹوٹ جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نماز وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹتی ہے۔ اگر پھر فرض کر لیں نامحرم بھی چھو لیتا ہے اور اس سے کوئی تغیر جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور خصوصاً اب یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ اگر مطلب چھو لیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ضروری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی باوضو ہے اور عورت اس کو بلا حائل چھو لیتی ہے اور اس کے دل میں برا خیال یعنی شہوت جس کو کہتے ہیں پیدا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ احناف کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو نماز تو بدر جولا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے اگر ٹچ کر لیتے ہیں ماں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نماز میں نماز قائم رہے گی، نماز کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نے پوچھا کہ اگر کسی کے عقیدے کی درستگی معلوم نہ ہو، نام مسلمان والا ہو، تو کیا ایسے شخص کے لیے کامیابی اور جنت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ کسی شخص کے عقیدے کو نہیں جانتے ہیں اور اس کا نام مسلمانوں والا ہے یا اس کے اعمال مسلمان والے ہیں، مثلا وہ آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، قربانی کا ایام میں قربانی کرتا ہے، یا آپ نے حج یا عمرے کے احرام میں اس کو دیکھا ہے، تو بالکل اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے، اور جب تک آپ کے اس کے کسی عقیدے کی خرابی آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو اس کو تو مسلمان ماننا واجب ہے، اور پھر اس کی کامیابی یا مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات یہ ڈکیتی کی مزاحمت کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جاتا ہے، ڈاکو گولی وغیرہ مار کے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ قتل ہونے والا شہید کہلائے گا یا نہیں؟ تو بالکل یہ شہید کہلائے گا، اور اس کے لیے تمام جو شہید شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور وعدے عطا فرمائے، آخرت کے انعامات کا ذکر کیا، اس شخص کو ملیں گے، یعنی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا، اور اگر فرض کر لیں اس پہ قرض نہ ہو یہ ضروری ہے، قرض اگر نہیں ہے تو اس کی روح فوراً جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ تھا کہ یہ کوئی کیسینو سائٹ اگر ہو، یعنی جس پہ باقاعدہ جوا کھلوایا جاتا ہو اور لوگ جوا کھیلتے ہیں، اس سائٹ پر ورک کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ورک کی نوعیت پتہ چلے گا، ایک تو یہ ہے کہ آپ اونلی سائٹ بنا کر دیتے ہیں، آپ کو اگرچہ پتہ ہے کہ کس کام کے لیے استعمال کی جائے گی، لیکن آپ کے اوپر اس کا وبال نہیں ہوگا، فتویٰ اسی پر ہے۔
تقوی تو اس پر ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے بالکل اس کا مس یوز ہی ہونا ہے تو نہ کریں، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ آپ بنا کر دے دیں، آپ بنانے کے پیسے لے رہے ہیں، استعمال کے پیسے نہیں لے رہے ہیں، آگے وہ کیا کرنے والا ہے آپ اس سے بری ذمہ ہیں۔ یہ اس لیے مطلب یہ کہ فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کرے تو ہم کہیں گے گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہی کنڈیشن لگا دی جائے کہ آگے استعمال کی وجہ سے بھی آپ پر وبال ہوگا تو پھر کوئی مکان کرائے پر نہ دیں کہ جتنے کرایہ دار آ کے گناہ کریں گے آپ پر وبال ہوگا، کوئی دکان کرائے پر نہ دیں کہ جتنے لوگ اس میں پھر کاروبار کریں گے اور خلاف شرع ہوگا سارا وبال آپ پر ہوگا۔ باہر کے ملکوں میں جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہ کسی کو اگر وہ کہتا ہے مجھے پب میں چھوڑ دو یا مجھے چرچ میں چھوڑ دو تو ان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یقیناً اس نے آگے جا کے عبادت کرنی ہے اور آپ وسیلہ بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز آپ سے چیز خریدتا ہے تو پہلے پوری اس کی تحقیق کریں کہ تم اس چیز کا آگے کرو گے کیا، ہو سکتا ہے آپ انگور بیچ رہے ہیں وہ شراب بنا لے اور کوئی ناجائز کام کرے، تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس طرح زندگیاں تنگ ہو جائیں گی، تو فتویٰ اسی پر ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، باقی وہ آگے استعمال کرے تو اس کے۔ اسی طرح سافٹ ویئرز وغیرہ بناتے ہیں، اب اس میں اگر کوئی مطلب اس کو غلط یوز کرتا ہے تو آپ کے اوپر وبال نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ رن کرنے کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، مطلب مختلف قسم کے جو جوئے کھلوائے جاتے ہیں ان کے اندر آپ کو خرابی ختم کرنی ہے، دیگر چیزیں، کوئی ایرر آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ براہ راست آپ کا ایک جوئے کے کام میں انوالومنٹ ہو جائے گی، اس سے آپ پرہیز کریں۔ پہلے والے کے اندر فتویٰ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور تقویٰ یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات یہ ڈکیتی کی مزاحمت کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جاتا ہے، ڈاکو گولی وغیرہ مار کے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ قتل ہونے والا شہید کہلائے گا یا نہیں؟ تو بالکل یہ شہید کہلائے گا، اور اس کے لیے تمام جو شہید شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور وعدے عطا فرمائے، آخرت کے انعامات کا ذکر کیا، اس شخص کو ملیں گے، یعنی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ اور اگر فرض کر لیں اس پہ قرض نہ ہو یہ ضروری ہے، قرض اگر نہیں ہے تو اس کی روح فوراً جنت میں داخل کی جائے گی۔ جو وابڈا کا مسئلہ پوچھا وہ بھی اسی کے سے متصل ہے کہ وابڈا والے جو ہیں یہ میٹر لگاتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دیں، کیونکہ ہمیں اوپر بھی دینا ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ان کے سروس چارجز تو نہیں ہیں، ان کو تو گورنمنٹ کی طرف سے لگانا ہوتا ہے، یہ لے رہے ہیں جو یہ زبردستی یہ رشوت ہے جو اوپر دیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، دونوں صورتوں میں گناہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی مصعب ہم کریں کیا، بھائی کریں کیا، اب خود سوچ لیجیے کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکل رہا ہوتا میں ضرور آپ کو بتاتا، لیکن جہاں رعایت کا پہلو کوئی نہیں نکلتا وہاں پہ ہیلے شرعی ہیلے بتا کر آپ کے لیے رشوتیں جائز کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے منصب کے بھی خلاف ہے اور مزاج شرع کے بھی خلاف ہے، لہٰذا اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اب کیسے آپ کو فیس کرنا ہے یہ پھر آپ کا کام ہے، اب کس طریقے سے آپ کریں۔ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی توجہ میرے بجائے باہر زیادہ ہوتی ہے، منع کروں تو پھر گالیاں بکتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اب عورت اس کے جواب میں کیا رویہ اختیار کرے، کیا میں بھی کوئی ایسی ان کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ کروں؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے اگر شوہر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بیوی کا حق مکمل طور پہ ادا کر رہا ہے، نان نفقہ بھی ہے، جسمانی تعلق کا قیام کے اور دیگر معاملات، اظہار محبت، باہر لے جانا وغیرہ وغیرہ، پھر شرارتیں کر رہا ہے، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ باہر شرارت کرنے میں بیوی کے حقوق تمام سلب کر رہا ہے، تو پہلی صورت میں چونکہ عورت کے تمام حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، ہاں تھوڑی خراب حرکتوں میں ہیں، تو عورت کو بڑی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہیے کہ اس میں کم از کم اتنا شعور تو ہے کہ میری بیوی نے جب اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہوا ہے، وہ کسی اور طرف نہیں جا رہی، تو مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ کر رہا ہے۔ تو اب صرف ایک چیز ہے کہ وہ غیر عورت کے ساتھ تھوڑا سا مائل ہے، تو میں کیوں اپنے شوہر کو غیر عورت کی طرف دھکیل دوں، میں اپنے شوہر کو اپنا کیوں نہ بناؤں، اس میں تو بڑی نرمی پیار کے ساتھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے حقوق بالکل سلب کر کے اور تمام تر توجہ ادھر ہے، ایسے میں ضرور آپ تھوڑا سا آگے اسٹیپ لے سکتی ہیں، اپنے بڑوں کو بٹھائیں اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں، یا شوہر سے بار بار آپ مطالبہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کا حق کا مطالبہ کرنا آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن یہ تمام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونے چاہیے۔ یہ نہ کریں کہ آپ اگر شوہر ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی جواب میں گالی گلوچ دیں، اس پہ تانہ زنی کریں، اسے زانی قرار دیں، اور گندے الفاظ جو اس قسم کی حرکت کرنے والے کو کہے جا سکتے ہیں وہ آپ شوہر کو کہنا شروع کر دیں۔ اس سے کبھی محبت بڑھے گی نہیں، اس سے شوہر آپ کے قریب نہیں آئے گا کہ گالی سن کر اوئی بیوی نے گالی دے دی، اب میں کبھی یہ گندا کام نہیں کروں گا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے قدموں میں رہوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا، اور نفرت پیدا ہوگی، اور پہلے وہ اتنا دور تھا آپ کی گالیوں سے، اتنا ہوگا، پھر دل اتنا فیڈ اپ ہو جائے گا کہ آپ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر اگر برائی کی طرف جائے تو اسے نفس و شیطان اور خراب قسم کے عورتوں کے حوالے کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ بالکل سمجھداری عقل مندی نہیں ہے۔ پیار محبت سے شوہر کو اپنی طرف مائل کریں، ہاں اگر آپ کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہا ہے تو آپ بالکل دائرہ ادب میں رہ کر اپنے مطالبات سامنے رکھ سکتے کیا جائے۔ میں نے اپنی زوجہ کو وزٹ ویزے پہ پاس بلایا اور میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جدہ پہنچا، بیوی بھی جدہ پہنچی، پھر ہم نے وہیں سے احرام پہنا، یہ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ اب کوئی عالم صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ ہم نے کیا کہ آپ پہ تو دم واجب ہو گیا تھا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر سے آئے نا، تو یہ میقات کراس کر کے آئے، جدہ پہنچے، اور ان کی زوجہ پاکستان سے آئیں گی یا ہندوستان سے آئی ہوں گی، وہ بھی میقات کراس کر کے جدہ پہنچے ہیں۔ تو جب کوئی میقات کراس کرتا ہے تو اس سے پہلے احرام پہننا ہوتا ہے، لیکن یہ حکم شرع اس کے لیے ہے جو ڈائریکٹ مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، یا وہ جدہ آ رہے ہیں
اور اسٹے نہیں کرنا، بلکہ جدہ تو ایک وسیلہ ذریعہ ہے مکے تک پہنچنے کا، جیسے فلائٹ اترتی ہے فوراً پھر گاڑی پکڑی اور نکل گئے، رکے نہیں ہیں، تو پھر تو وہ عالم صاحب جو مفتی صاحب نے آپ کو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم جدہ آئے اور ایک دن کا اسٹے کیا، اگلے دن گئے، اور اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم 4 دن کا اسٹے کرنے کے بعد پھر ہم مکے کی طرف گئے، تو پھر یاد رکھیں پھر آپ کا وہاں سے گھروں سے چلنا یہ مکے جانا نہیں کہلائے گا، یہ جدہ جانا کہلائے گا۔ اور جب کوئی اپنے گھر سے چاہے میقات کراس کر کے آئے جدہ پہنچے گا، تو مکے جانے پر میقات کراس کریں تو احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے، جدہ جانے پر کوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ پر کوئی دم لازم نہیں۔ ہاں جدہ سے اگر آپ بغیر احرام کے مکہ پہنچ جاتے تو دم لازم ہوتا، اور آپ نے ویسا کیا نہیں، آپ نے تو مسجد عائشہ یا جدہ سے احرام پہن لیا۔ اس لیے جو دوسرے مفتی صاحب ہیں وہ غالباً یا تو مفتی نہیں ہوں گے، عالم دین ہوں گے، اور توجہ نہیں رہتی ہے بعض اوقات، ان کو پیار محبت سے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، اور اگر وہ مفتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس وقت مسئلہ موجود نہ ہو اور انہوں نے آپ کو ایسا کہہ دیا، تو کوئی بدتمیزی کی حاجت بھی نہیں ہے، ان کے علم پر شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دائرہ ادب میں کہیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے جو اچھے عالم دین ہوتے ہیں اگر کبھی توجہ نہیں بھی رہتی، کوئی مسئلہ ایسا نکل جاتا ہے کہ ذہن میں کوئی اور جزی ہوتی ہے، گڑمڑ ہو جاتی ہیں جزیاں، تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو امید ہے آپ سمجھائیں گے تو وہ مان جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو آپ نے کہا یا ودودو کا ورد رکھیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ودودو، جتنے بھائی بہن سن رہے سب پڑھ سکتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، دل کا میلان آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ ناجائز امر کے لیے اس کو پڑھنا گناہ ہوگا، لیکن جائز امور کے لیے جیسے بچے نافرمان ہیں ان کے لیے پڑھنا، وہ قریب آئیں گے، شوہر بیوی آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ آفر کویسچن تھا کہ میرے بیٹے نے پہلے منگنی کی، یعنی ہم نے اس کی منگنی کی تھی اور بیٹے کی بالکل مرضی شامل تھی، اب اسی دوران اسے کسی سے مطلب اس کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ اس منگنی کو میں توڑ دوں اور دوسری منگنی کروں، کیا حکم شرع ہوگا؟ ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بالکل گناہگار ہوں گے، اس وجہ سے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ دو، کیونکہ اس سے جدائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں تو خاص طور پر بچی امید باندھ لیتی ہے میری اس سے منگنی شادی ہونے والی ہے، ذہن میں خواب اور دیگر چیزیں آتی ہیں، اب وہ لڑکا اس کو منع کرے گا، کس قدر دل آزاریاں ہوں گی۔ اس وجہ سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دوسرا رشتہ مناسب نہیں، کسی کی آہیں بددعائیں فریادیں لے کر آپ اس طرف بڑھیں گے، ہو سکتا ہے وہ خوشی راس نہ آئے۔ دوسرے ہی کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہے میرے والدین سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے والدین کے ساتھ ایسا کروں؟ تو بہن ایسا بالکل نہ کیجیے، آپ صبر کیجیے، تحمل کیجیے، وہ جو کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے۔ بیوی کے ماں باپ بھی سمجھ لیں اپنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، ایسی شوہر کے ماں باپ اپنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک خراب حرکت کر رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے، تو آپ وہ غلط حرکت نہ کریں، تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا یا اس کو پھر سزا ملے گی۔ لیکن اگر آپ بھی انہی حرکتوں میں آ گئے تو پھر آپ کو پھر فریاد کرنے کی بالکل مطلب آپ کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں مجرم ہو گئے ہیں، اب دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں سزا کے مستحق ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بروز قیامت انسان مظلوم بن کر پہنچے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ ظالم بن کر پہنچے، تو اس لیے آپ مظلومہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی جب آپ کے والدین کو اس طرح بولیں گے، لیکن آپ برداشت کیجیے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے گا، کچھ عرصے بعد خود نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، معافی طلب کرے گا۔ آپ اصل میں جواب میں آپ بھی ہائپر ہو جاتی ہوں گی، وہ ماں باپ کو کہتا ہوگا تو آپ ان کے ماں باپ کو کچھ آپ نے تو ابھی پوچھا ہے کہوں کہ نہیں کہوں، لیکن میرا حسن ظن یہ کہہ رہا ہے، حسن ظن کا لفظ کہہ رہا ہوں، بدگمانی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کہ آپ بھی سنا دیتی ہوں گی ٹھیک ٹھاک، تو وہ اور ہائپر ہوتا ہوگا، پھر اس طریقے سے کبھی معاملات حل کی طرف نہیں آتے، یہ اور خرابی کی طرف اور برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں مختصر سے برے ساتھ ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ آج کل یہ چائنا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو کیا اگر کوئی چین سے ہمارے ملک میں آتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی وہاں پر ہیں، اگر وہ واپس آ جائے تو کیا گناہگار ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل گناہگار نہیں ہوگا، پوری دنیا میں سفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کی روح سے اگر کوئی وائرس ہے بھی تو یہ کہا تو یہ جاتا ہے یہ وائرس دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو تیزی کے ساتھ منتقل کیوں نہیں ہوتا؟ سارے لوگ مر جاتے، نہیں ہوتا ہے، یہ وہیں ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ یعنی ہمارے مذہب اسلام میں جو کہا جاتا ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائرس بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اطلاع دی کہ اگر کوئی وائرس آ بھی جاتا ہے، وہ وائرس اثر انداز اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بعض اوقات آشوب چشم کی بیماری داخل ہوتی ہے، 3 کو ہوگی، 2 بھی محفوظ رہیں گے۔ جو وائرل ہو جاتی ہیں کچھ بیماریاں، جیسے اب کھانسی ہے، 4 آدمیوں کو کھانسی ہے، 3 بالکل فریش رہیں گے، انہیں ہوگی نہیں۔ تو اگر یہ واقعی ہر ایک پر اثر انداز ہر چیز ہوتی تو سارا کا سارا گھرانہ بیمار ہو جاتا۔ اس لیے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی آئے گا تو وائرس ضرور ادھر آئے گا، اور پھر یہ کہ دوسرا اس کو چیک اپ کر لیں کہ اگر وہ آتا ہے اس کو چیک کر لیجئے، اگر اس میں وائرس کی موجودگی ہے تو اس کو سب سے علیحدہ رکھ کے اس کا علاج کریں، پھر اندر داخل کریں۔ لیکن یہ اس کو روکنا بالکل صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو گناہگار قرار دینا یہ بالکل غلط ہوگا، بلکہ جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں فرض کر لیں اگر ایسا ہو کہ بھئی آپ خود بتائیں آپ کے اندر کوئی ایسے آثار ہیں اور وہ جھوٹ بول کے داخل ہو جائے، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے اونٹ کو کہیں علیحدہ کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا کیوں علیحدہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہاں خارش زدہ اونٹ ہیں، اس لیے اپنے اونٹ کو ہٹا رہا ہوں کہ اس کو بھی خارش نہ لگ جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ ان پہلے والے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے؟ تو امید ہے کہ آپ بہت